میڈ کاؤ ڈیزیز کے خوف کی وجہ سے لوگوں نے جی میڈ کاؤ ڈیزیز کی خوف کی وجہ سے لوگوں نے بیف کھانا ترک کر دیا. اچھا. اور گائے بھیڑ بکری گوشت خور نہیں، گھاس پھوس کھانے والے جان پھر بھی ان کو بیمار گائیں کو گوشت کھلایا گیا جس کی وجہ سے بیماری پھوٹی. اب فارمرز ابھی تک بیمار گایوں کے خون اور ان کی انتڑیاں بطور کھاد استعمال کرتے ہیں اور کھیتوں میں پھیلا دیتے ہیں، جس سے اندیشہ ہے کہ یہ بیماری فصلوں میں بھی سرایت کر جائے، اس کا اثر پانی میں بھی چلا جائے. اچھا. کیا ہمیں ایسے کھیتوں کی سبزیوں سے پرہیز کرنا چاہیے؟ میرا تو نہیں خیال کہ اس سے پھیل سکتا ہے، کیونکہ جو آپ کے ہاں سبزیاں اگتی ہیں پاکستان میں، جو اسپیشلسٹ ہیں سبزیوں والے، وہ جتنا گند ڈالیں اتنا ہی سبزی پرورش کرتی ہے. انتہائی غلیظ چیزیں، کچی کھاد بھی جس میں پیچش وغیرہ ہر قسم کے جراثیم ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ کس طرح فلٹر ہو جاتے ہیں سب کچھ. اور جب وہ پھل بنتے ہیں، پھول پھل، تو قرآن کریم فرماتے ہیں اسی پانی سے دیکھو جس سے دوسری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. رنگا رنگ کے پھل، ان کے رنگ، مزے فرق، ان میں شفا، ان کے اندر حیرت انگیز تاثیرات. تو قانون قدرت کے کارخانے میں جب جا کے ایک چیز نئی صورت میں ڈلتی ہے، پہلی چیز سے اس کا کوئی تعلق نہیں رکھتا. انہوں نے جو کیا ہے ظلم، وہ یہ ہے کہ وہ وہی بیمار معروف حصہ براہ راست کھلایا ہے. سمجھے نا؟ معروف حصہ جو بیمار کا تھا وہ دوسرے جانوروں کو کھلا دیا، اس کو پروسیس کیا، مگر تھا تو بنیادی طور پر وہی. قانون قدرت کی طرح پروسیس نہیں کیا کہ اس کی ماہیت بدل جائے، ماہیت وہی رہی. اس لیے احتمال بہت زیادہ تھا کہ اس کے جراثیم آگے سرایت کر جائیں، اور یہی ہوا ہے. بہت زیادہ اگر نہیں بھی تھا تو 1% بھی ہو تو یہ بھی بڑا خطرناک ہے.